بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، ہم آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مغربی مستشرقین۔ مغربی مستشرقین نے یورپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جو باتیں وہاں پر پھیلائی ہیں اور سیرت کی باتوں کو جو بگاڑ کر پیش کیا ہے، آج کے موجودہ دور میں جب کہ نئے نئے ایجادات انکشافات ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا اور غیر جانبدار طریقے سے مطالعہ کیا جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کو دیکھا جاتا تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا۔ لیکن بدنیت مستشرقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بے شمار باتیں اس طرح پھیلائی ہے، اور ان کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو توڑ مروڑ کر اس طور پر پیش کیا جائے کہ خاص طور سے ہم مسلمانوں کے دل و دماغ سے ان کا تقدس اور ان کا احترام ختم کر دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ان کے دل و دماغ اور ان کے ذہن مشکوک ہو کر رہ جائیں۔ انہوں نے یہی کام عالم اسلام کے اندر بھی کیا ہے، اور عالم اسلام کے سماجی، سیاسی اور وہاں پر جو کچھ حالات پیش آتے ہیں، ان حالات کو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑ دیا ہے اور اسلام سے جوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا اور سیرت سے وہ بہت زیادہ بدظن ہوئے، اور انہوں نے سیرت سے ان کا رشتہ جو تھا وہ بہت کمزور ہوتا چلا گیا۔ یہی نہیں بلکہ مستشرقین نے یہ کام بھی کیا ہے کہ اس کو نصاب کے اندر بھی داخل کیا ہے۔ تو ہم یہ بات آج یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مستشرقین اہل یورپ جو ہیں یہ بہت کمزور دل رہے ہیں اور بہت کمزور رہے ہیں، اور کمزور آدمی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دشنام ترازی کرتا ہے، بدگمانیاں پھیلاتا ہے اور لوگوں کو حقائق سے روکتا ہے۔ اس کے بالمقابل امت مسلمان ایک جوان مرد ہوتے ہیں اور ان کے اندر دلداری ہوتی ہے، وہ رواداری کا پورا خیال رکھتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا وہ معاملہ کرتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں سیرت کی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ آج کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا جائے، غیر جانبدار اس کا مطالعہ کیا جائے، اور حاقدانہ یعنی دل و دماغ کے اندر حقد اور دل و دماغ کے اندر کسی طرح کا حسد نہ رکھتے ہوئے اس طور پر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ تمام شکوک و شبہات جو مستشرقین نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے جو سیرت نگاری کے تعلق سے انہوں نے تصنیف کی ہے اور جو یورپ کے اندر پھیلائی ہے اور اس کے ذریعے سے عالم اسلام کے اندر بھی پہنچی ہے، جس کی وجہ سے ایک لبرل طبقہ وجود میں آیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شک و شبہات کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا صحیح بغور مطالعہ کیا جائے، غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے اور غیر حاقدانہ مطالعہ کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کما حق ہو اور آپ کا درگزر پوری امت کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے اور پورے عالم کے انسانوں کے سامنے آ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔